اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سبحان الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان الله. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبحان الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله سبحان الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، ہدایت دے کر گمراہی لے لی ہے. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت کچھ نفع نہیں لا سکی، ان کی تجارت کوئی نفع بخش ثابت نہیں ہو سکی. وما کانوا مہتدین،
اور اصل راستے کے وہ جاننے والے ہی نہیں تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی کہاوت تو اس شخص کی سی ہے جو آگ روشن کرے۔ استوقد یستوقد، استیقاظن کے معنی ہوتے ہیں روشن کرنے کی ٹرائی کرنا، یہاں اس معنی میں نہیں ہے یہ۔ اوقد یوقد ایقاظن کے معنی روشن کرنا۔ قواعد کے مطابق اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ روشن کرنے کی کوشش کرے، یہ مجازن اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ باب استفعال کے اندر طلب کے معنی ہوتے ہیں، یہ باب افعال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا ہے یہ بات میں عرض کرتا ہوں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ روشن کرے، یعنی معنی آگ روشن کرنے کی ٹرائی کرے، یہ معنی نہیں ہے۔ لفظی معنی یہ بنتے ہیں کہ آگ روشن کرنے کی کوشش کرے، معنی یہ ہے کہ جو آگ روشن کرے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جس وقت وہ آگ اس کے گرد و پیش کو روشن کر دے تو ذہب اللہ بنورہم، یہ نور پر جو با لگی ہوئی بائے تعدیت ہے، ذہبہ کے معنی چلے جانے کے ہیں، لے جانے کے نہیں ہیں، لیکن ذہبہ کے بعد جو با آئی ہوئی ہے نا بنورہم، اس کے معنی لے جانا، اس کو بائے تعدیت کہتے ہیں، کسی انٹرانزیٹو ورب کو ٹرانزیٹو بنانے کے لیے، فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے جائے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دے۔ حالانکہ تاریکی تو ایک ہی ہے، لیکن ازرہ مبالغہ اس قدر وہ تھک اور گھنی قسم کی تاریکی ہے کہ گویا تہ بتہ تاریکیاں ہیں، یہ استعارہ ہے بہت گھنی قسم کی تاریکی سے، اور ان کو اللہ گہرے اندھیرے میں چھوڑ دے تو وہ دیکھ نہ سکے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ جلائے، جب آگ اس کے گرد و پیش کو روشن کرے تو اللہ ان کی روشنی کو لے جائے اور ان کو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، گھمیر اندھیرے میں چھوڑ دے۔ گھٹا ٹوپ اور گھمیر یہ دو لفظ اردو میں بڑے زوردار مانے جاتے ہیں، کسی تاریکی کے زیادہ سخت ہونے پر جب ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے اور ان کو گھمیر اندھیروں میں چھوڑ دے تو وہ دیکھ نہ سکیں۔ سمن بکمن عمین، سم اسم کی جمع ہے مانے بہرے، بکمن ابکم کی جمع ہے۔ آل عرب نے ابکم میں اور اخرس میں فرق بیان کیا ہے، جو بات زبان سے بھی نہ کر سکے اور کان سے سن کے بھی کوئی سمجھ نہ سکے اس کو ابکم کہتے ہیں، جو زبان سے بول نہ سکے مگر کان سے سن سمجھ سکے، آپ اس کو کہیں جاؤ پانی لے آؤ تو وہ لے آئے، ایسے کو اخرس کہتے ہیں، نقطے والی خاء اور آخر میں سی، اخرس۔ وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، اعمیٰ عمیٌ کی جمع ہے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ واپس نہیں لوٹیں گے، ان کے واپس ہونے کی توقع بیجا ہے، وہ واپس لوٹنے کے نہیں ہیں۔ ایک ہے عمیٌ، اعمیٰ کی جمع ہے، اور ایک ہے عمہٌ، آخر یامہون پیچھے جو گزر یامہون، امہا آخر میں ہاں ہے، اس کے آخر میں یا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہاں کہ جو صرف آنکھوں سے نہ دیکھ سکے اس کو کہتے ہیں اعمیٰ، اور جو دل کی بصیرت سے کورا ہو اس کو کہتے ہیں احمہ۔ یعمہون اعمیٰ ہو، یہ افعالوں کے وزن پر ہے، یہ دل کا اندھا، یعنی یعمہون مارے مارے پھرتے ہیں، یہ ان کا دل کسی طرف کی رہنمائی کرنے کی اہلیت میں نہیں ہے۔ وہ گونگے ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے۔ او کا سیبن، یہ سیبن جو ہے اصل میں سیوبن ہے، جیسا کہ سیدن ہے میتن، اصل میں سیودن اور میودن ہے۔ یہ لفظ سید جو سادات کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، اصل میں یہ اجو واوی ہے،
اس کے عین کلمے کے مقابلے میں واو ہے. سودد اس کا مصدر ہے، سودد، سیادت اور سودد دونوں مصدر اس کے آتے ہیں. اور موت سے میتن ہے، تو اصل میں یہ کیا ہے؟ اصل میں سویدن اور مویتن ہے. تو عربی میں قاعدہ اس کو کہتے ہیں ٹرانسپوزیشن، انگریزی میں کہنے سے اس کو عربی میں کہتے ہیں قلب مکانی. معنی قلب مکانی مرتورا سازم بیان، نقل حرف از مکان دانسو دیگر مکان، ان کو آپس میں ریپلیس کرنا، اس کا نام ہے قلب مکانی. تو اس اعتبار سے سویدن اور مویتن اور سویبن کو قلب مکانی کی تو سیوبن میوتن سیودن ہو گیا. تو عربی میں ایک اور قاعدہ ہے، وہ الگ قانون ہے، اس کو کہتے ہیں واو اور یا دونوں جب بھی کبھی اکٹھے آ جائیں، ان میں سے ایک ساکن ہو اور ایک متحرک ہو، یعنی ایک کے اوپر زیر زبر پیش کوئی نہ ہو، دوسرے پر کوئی بھی زیر زبر پیش ہو، خواہ آگے کوئی سی ہو پیچھے کوئی سی ہو، لیکن نزلہ واو پر گرے گا، واو یا میں بدل کے یا میں ادغام ہو جائے گی. اس اعتبار سے پھر سیدن، میتن، جیدن اور سیبن ہو گیا. اس کے معنی دھڑا دھڑ بارش، چھاجوں برسنے والا بادل. یا ان کی مثال چھاجوں برسنے والے بادل کی ہے جو آسمانوں سے اترے، آسمانوں سے چھاجوں کے حساب سے برسنے والے بادل کی سی ہے. فیہ ظلمات و رعد و برق، جس کے اندر تاریکیاں بھی ہوں اور کڑک بھی ہو اور چمک بھی ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون وہ اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں. یہ پوری انگلی تو نہیں ڈالتے، انگلیوں کے سرے ڈالتے ہیں، یہ مجاز مرسل ہے. جز کل کہہ کے جز مراد لینا، یہ انگلیوں کے پور کانوں میں ڈالے تھے کان بند کرنے کے لیے. اس کا نام بلاغی اور بیانیوں کی زبان میں اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل. جزو کہہ کے کل مراد لینا، کل کہہ کے جز مراد لینا، ظرف لے کے کہہ کے مظروف مراد لینا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی دھیان نہیں کرتے. جیسا عام لوگ نہیں کہتے عورت گھر سے بھاگ جائے واپس میکے چلی جائے تو عدالت میں دعویٰ کرتے کہتے ہیں بازو کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جس کو قانون کی زبان کہتی ہے اعادہ حقوق زناشوئی، ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس. عدالت میں انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس، اور اردو ادب میں کہتے ہیں اعادہ حقوق زناشوئی. عام بول چال میں کہتے ہیں بازو کا دعویٰ. تو بازو تو اتنے حصے کا نام ہے، صرف بازو کا دعویٰ تو نہیں کیا ہوتا کہ بازو واپس کر دو، اس کا مطلب یہ تھا پوری باڈی واپس کرو. تو بازو کہہ کے پوری باڈی مراد ہے، یہ مجاز مرسل ہے. یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں. تو انگلی تو اتنے حصے کا نام ہے نا، یہ پوری انگلی اس میں 3 پور ہیں، تو پوری انگلی تو نہیں ڈل سکتی نا کانوں میں، انگلی کے سرے ڈلتے ہیں. تو سرے کہہ کے پوری انگلی پوری کہہ کے سرا مراد لینا، یہ مجاز مرسل ہے. حقیقی معنی نہیں ہے، مجازی معنی ہے. اور وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں. من السوائق حذر الموت، چمک کی وجہ سے موت واقع ہونے کے ڈر سے، چمک کی وجہ سے موت واقع ہونے کے ڈر سے، چمک کے باعث موت واقع ہونے کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یعنی کافر اس کے دائرہ تصرف میں ہیں، دائرہ اختیار میں ہیں، ان سب کو گھیرے ہوئے ہے. یکادو، کادا یکادو، قیدودتن، اس کے معنی ہوتے ہیں افعال مقاربہ کہلاتے ہیں. لائکلی ہوڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہو نا، یہ اس کے لیے کادا یکودو آتا ہے. عصا، اس کے معنی بھی وہی ہیں، کاروبا کے معنی بھی وہی، افعال مقاربہ کہلاتے ہیں. یہ بتاتے ہیں میرے اسم سے میری خبر بالکل قریب ہے. تو یکادو قریب ہے کہ البرق، بجلی، یخطف، اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی آنکھیں. اب یکادو نے کیا ظاہر کیا کہ اس کا اسم ہے برق،
इससे क्या करीब है? आंखों का उड़ा के ले जाना। करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीह, जब भी कभी, कुल्लमा व्हेनेवर, जब भी कभी, अज़ाअ लहुम, वो परवरदिगार उनके लिए रोशनी कर देता है। अज़ाअ युदियो ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी और इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके माना रोशन हो जाना भी है, रोशन कर देना भी है। सियाको सबाक से, कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा ये ट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या इंट्रांजिटिव के तौर पर। जब कभी उनके लिए रब रोशन कर दे तो मशौफी, उसमें चलते। वइज़ा अज़लम अलैहिम, अल इस्लामो अला, किसी पर तारीकी तारी कर देना। जब अल्लाह तबारक व तआला पर तारीकी तारी कर देता है तो कामू खड़े हो जाते हैं। वो लौ शा अल्लाह हो, और अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता, लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, वक्ती तौर पर उनकी आंखें और उनकी बीनाई और उनकी एबिलिटीज और उनके सेंसेस को सस्पेंड करने की बजाय हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो उनके कान और उनकी आंखें ले जाता, यानी खत्म कर देता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज पर कादिर है। या अय्युहन नास, आम तौर पर बकौल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के, या अय्युहन नास जब कहा जाए तो इससे आले मक्का मुराद होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो फिर आले मदीना मुराद होते हैं। लेकिन जिस जगह कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा हो कि ये जो दावत है ये आले मक्का तक महदूद नहीं है, तो फिर इसके माना का रेंज जो है ज़्यादा वसी हो जाएगा। क्योंकि इसका अगला जो है ना, मकसूद बिन निदा, यानी जो दावत दी जा रही है वो कुल कायनात के लिए आम है, इसलिए आले मक्का यहाँ से मुराद नहीं लिए जा सकेंगे। या अय्युहन्नास हो, ए लोगो, तमाम नौए इंसानी, उअबुदू, तुम पूजा करो, रब्बकुमुल्लज़ी, अपने उस रब की, कि खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को पैदा फरमाया जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम नारे जहन्नम से बच जाओ। तक़वा के पुरानी सियाक में दो माना है, एक माना बचना और एक माना डरना। और डरना और बचना किससे फैसला होगा कि अगर इसका सिला इसके साथ मुत्तसिल, जिसके साथ तक़वा का ताल्लुक बनता है, अगर सिला इसका अल्लाह है तो उसके माना डरना है, और अगर इसका सिला गैरुल्लाह है तो उसके माने बचना है। तो तक़वे की हकीकत दो बातों में मुनहसर हो जाएगी, अल्लाह से डर के रहना और गैर से बचना, इसका नाम तक़वा है। और कुरान मजीद की तफसीर में इस्तिलाहन इसके माना होते हैं, अल-मुत्तकी मन यकी नफ्सहु अम्मा यदुर्रुहु फिल आखिरा। मुत्तकी उसे कहते हैं जो हर उस चीज से अपने आप को बचा के रखे जो कयामत में उसकी पोजीशन को खराब करने वाला, ये तक़वे का हासिल होगा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाआ, वो खुदा कि जिसने जमीन को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया, वस्समाअ बिनाआ, और आसमानों को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दिया। अरबी जुबान में कोठी वगैरह के लिए, बंगले के लिए बिना इस्तेमाल, अबनिया उसकी जमा थी। वअंज़ल मिनस्समाइ माआ, और उसने आसमानों से पानी उतारा। फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़ा, और उसने उस पानी के जरिए से बाज़ फलों का रिस्क तुम्हारे लिए पैदा फरमाया, लकुम तुम्हारे लिए। फला तजअलू लिल्लाह, ये मिन तवीज़ का है, यानी सारे फल तो रिस्क नहीं बनते, बाज़ फल ऐसे हैं कि खाओ तो बहुत ही वाक़ा हो जाती है, ऐसे जहरीले फल तो वो भी है। फला तजअलू लिल्लाह अंदाज़ा, तो तुम अल्लाह का किसी को शरीक मत बनाओ। अंदाज निद्दुन की जमा है, निद्दुन बमाने जिद्दुन,
یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کا کمپیٹیٹر مت بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حال آنکہ اس بات سے تم پہلے بھی باخبر، یہ تمہارے علم میں ہے کہ تمہیں خدا کا شریک کسی کو نہیں جاننا ہے، لیکن تم ضد پہ اڑے ہوئے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو شک میں، یعنی اگر تمہیں کوئی شک ہے، مما اس چیز کے بارے میں کہ نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو پھر ایسا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. سورتن پر یہ تنوین جو تنوین تقلیل ہے، چھوٹی بسورتن کوئی چھوٹی سی صورت. تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تم جس سے وہ آپ نے انگریزی میں دیکھا نا، اے اور فیو اور اے لٹل، اے بٹ، یہ پوسٹ ماڈیفائر پری ماڈیفائر ہیں. اول میں آ کر کے کچھ اس شے کے اندر کمی ظاہر کرتے جو ان کے بعد آئے، ایسے کو کہتے ہیں پری ماڈیفائر. یہ پری ماڈیفائر ہیں کہ جہاں یہ آخر میں لگ کے اس کو ماڈیفیکیشن اس کی کرتا ہے. جس صورت کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت لے آؤ، من مثل ہی اس کی مانند، من مثل ہی اس کی مانند، وَدْعُو اور پکارو تم مدد کے لیے، شہداءکم، شہید کے معنی جہاں گواہ کے ہوتے ہیں وہاں شہید کے معنی حمایتی کے، مددگار کے، سپورٹر کے بھی ہوتے ہیں. تو تم اپنے حمایتیوں کو بھی دعوت دو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، جو اللہ کے سوا تمہارے حمایتی ہیں ان کو بھی دعوت دو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بنائے ہوئے ہیں تو وہ تم نے ٹھیک کام کیا ہوا ہے. اگر اس دعوے میں تم سچے ہو تو ان کو بھی بلاؤ. آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کی گوش گزار ہوا. اس سے پیشتر والی آیت میں اللہ کی بات ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے. ایک جواب تو میں نے اس کا عرض کیا تھا، ابتداءً مذاق کرنا جہالت ہے، جیسا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا. انہوں نے کہا کہ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہ آپ ہمارا مذاق اڑا لیں. تو انہوں نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہوں. معلوم ان کی بولی میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ مذاق کرنا یہ جاہلانہ کام ہے، مذاق اڑانا، مذاق کرنا نہیں، کیونکہ مذاق سرکار کا کرنا ثابت ہے. مذاق اڑانا اس میں دراصل ان کے مخاطب کی تذلیل کرنا مراد ہوتی ہے، اس کی حقارت. تو آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، آدمی کی سوائے آل باطل کے تذلیل کرنے کی اجازت نہیں، عزت افزائی کرنے کی کا حکم ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ سرکار یا پروردگار کی شان کے لائق نہیں کسی سے استہزاء کرے. اس کا میں نے ایک جواب عرض کیا کہ ابتداء کسی کا مذاق اڑانا یہ جہالت ہے، لیکن جوابی کارروائی میں اس کا مذاق اڑانا یہ دانائی ہے. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ عربوں کی عادت ہے کہ جس وقت کسی جرم کی سزا دے دیں تو اس سزا کا نام بھی اسی جرم کے نام سے تعبیر کر دیتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں جزاء السیئۃ سیئۃ، بدی کی جزا بدی ہے، جزاء سیئۃ، حالانکہ جو بدی کی جزا ہے وہ بدی تو نہیں ہے، وہ تو اس کی سزا ہے اس کی اصلاح کے لیے. یہ تو انصاف ہے، تقاضائے عدل اس سے پورے ہوتے ہیں. تو جس سے تقاضائے عدل پورا ہو وہ بدی تو نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن مجید میں ہے کہ نہیں، جزاء سیئۃ سیئۃ، بدی کی جزا بدی ہے، حالانکہ وہ بدی نہیں ہے. مطلب ایک آدمی نے بندے کو قتل کا ڈالا ہے تو اس کے بدلے میں بطور انتقام کے قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جائے تو پہلا قتل تو بدی ہے، یہ قتل تو بدی نہیں ہے. اس سے تو انصاف کے تقاضے پورے ہوئے ہیں. کسی نے چوری کیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، چوری کرنا تو بدی ہے لیکن اس کا ہاتھ کاٹنا اس کو جہنم سے آزاد کرنا ہے، اسے یہ تو بدی نہیں ہے. مگر عربوں کی بول چال میں یہ بطور رواج کے یہ بات پائی جاتی ہے کہ جس جرم کی کوئی سزا دینا چاہے اس سزا کا نام بھی اس جرم کے نام سے رکھ دیتے ہیں. جیسا مکروا و مکر اللہ، انہوں نے تدبیر فریب کیا اور اللہ تعالیٰ نے فریب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فریب سے پاک ہے. مطلب ان کے فریب کی جزا دی. انہم یکیدون کیدم و اکید کیدا،
وہ بھی مکر کرتے ہیں اور ہم بھی مکر کرتے ہیں. مکر سے مراد یہ نہیں کہ وہ جس طرح کہ بیہودہ قسم کے اقدامات کرتے ہیں اور کسی کو ٹھگنے اور کسی کے اعتماد کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی بات بناتے ہیں. کہا نہیں، وہ تو دھوکہ دینے کے لیے بات بناتے ہیں اور ہم ان کو ذلیل کر کے رسوا کر کے اس دھوکے کی سزا دیتے ہیں. تو پھر سزا کا نام بھی اسی سے تعبیر ہو گیا. آئی بات خیال میں؟ سبحان اللہ. یخادعون اللہ وہو خادعوہم، وہ اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے دھوکہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دھوکے سے پاک ہے. بے شک. کیا مطلب ہے؟ وہی قاعدہ استعمال ہوا ہے کہ جس قاعدے کے مطابق کسی جرم کی سزا کو اسی جرم کے نام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اس کا نام بلاغیوں کی زبان میں مشاکلہ ہے. جیسا کہ میں نے اس دن آپ سے عرض کیا تھا کہ بچہ روٹی مانگتے کہتا ہے اماں چیچا دے، تو ماں اس کے ہاتھ میں روٹی دے دے اور کہتے ہیں یہ لے چیچا. حالانکہ ماں کو پتا ہے کہ اس کا نام روٹی ہے، لیکن بچے کی ہم نوائی کے لیے. اور نبی پاک علیہ السلام کی زبان میں یہ بات ثابت ہے. حضرت ملا جیون بیٹھوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ میں بدر کے واقعات نقل کرتے وقت بیان کیا کہ ایک صحابی ہیں جو دیہاتی ہیں، صاف زبان نہیں بول سکتے، تو وہ کہتے ہیں الیس منم بالرمس یامو فم سفر. لڑائی لگی ہوئی تھی نا، تو اسی سال ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تھے. بدر کی جنگ ماہ رمضان میں، یہی رمضان فرضیت روزہ کا سال ہے اور روزے فرض ہو چکے ہوئے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اس سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے؟ الیسا منم، حالانکہ منل ہے، یہ منل کو منم پڑھ دے. الیسا منم بررم، بررس یامو فی سفر ہے نا، لیکن اس جگہ بھی لام کو میم سے بررم سیامو فم سفر، فس سفر ہے لیکن فم سفر پڑھ دیتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے جواب رہا لیسا منم بررم سیامو فم سفر. یہ مشاکلہ ہے مخاطب کے سہولت کے لیے کہ جو اس نے بولا تھا وہی سرکار دو عالم نے سامنے. غالباً اس بات کی جو فنی حیثیت آپ کے ذہن پر واضح ہو گئی ہوگی کہ یہاں پر روزگار وہ بھی مذاق کرتے ہیں اور رب ان سے مذاق کرتا ہے. ان کی جتنی وجہ اہل علم کے نزدیک میں نے آپ پر واضح کی. آگے اللہ تعالیٰ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. اس سے تو لازم آتا ہے کہ ان کے پاس ہدایت ہوئی ہو، وہ ہدایت دے دی ہو، گمراہی لے لی ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس تو ہدایت تو ہے نہیں، تو کہاں سے انہوں نے ایسا کیا؟ اس سے اس تاریخ پر اثر پڑتا ہے جو اہل علم کے ایک موجودہ اردو نگار طبقے نے یہ کہا ہے کہ یہودیوں میں سے کوئی آدمی منافق نہیں ہوا تھا. یہ غلط ہے، یہ آیت بتلاتی ہے. کس طرح بتلاتی ہے؟ اب فن اس بات کا نام ہے کہ کوئی استدلال کا ایسا طریقہ ہو جس سے ذہن مطمئن ہو. کہتے ہیں کہ منافقین کے پاس تو ایمان تھا ہی نہیں، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کا دائرہ جو ہے وہ اوس اور خزرج کے اندر محدود ہے، یہودیوں تک وہ نہیں گیا، تو پھر یہ معنی کس طرح صادق ہوں گے کہ ہدایت انہوں نے ضائع کر کے تو گمراہی لے لی ہے، جس کو وہ استعمال کرنا چاہیے تھا لوگوں کو پہچان کرانے کے لیے، خود پہچاننے کے لیے، اس کو انہوں نے گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا. یہ اوس اور خزرج پر تو صادق نہیں آئے گا، کیونکہ یہ انفارمیشن تو ان کے پاس نہیں تھی. سرکار کی پہچان، سرکار کا حلیہ کیا ہے، یہ یہودیوں کے پاس تھا، اور اس کا نام ہدایت ہے. اس پر ایک اور بات کا اضافہ کر لیں جو فن کی قسم کی چیز ہے. حضرت علامہ بدر الدین زرکشی، آپ کی البرہان فی علوم القرآن، ان کا ہدایت قرآن مجید میں 17 معنوں میں مستعمل ہے. سبحان اللہ. عام علماء کے ہاں تو یہی ہے نا کہ ہدایت کے معنی راستہ دکھانا یا منزل پر پہنچا دینا 2 معنی ہیں. نہیں، ان کی تحقیق ہے ہدایت قرآن مجید میں 17 معنوں میں استعمال کی، ان میں ایک معنی خود محمد مصطفیٰ علیہ السلام. یعنی اگر ہدایت وہ معنی منزل مقصود ہو اور وہ منظر مقصود ذات مصطفیٰ ہو تو پھر کیا معنی نکلے؟ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. اب آدمی فنون کی روشنی کو بات کرے تو ذہن مطمئن تو ہوگا. یہ آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ ہدایت کے معنی حضور کی ذات ہے. اس کا ثبوت ان کا ہم یہ کیا، ان کا الذین یکتمون ما انزلنا من الکتاب والہدی
من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے ہدایت میں سے نازل کی ہے. کہتے ہیں اس جگہ کیا نازل کیا تھا جس کو انہوں نے چھپایا؟ چھپانے کا کام تو اور کسی چیز کے بارے میں کیا ہی نہیں. اگر یہودیوں نے یا نصرانیوں نے کسی چیز کو چھپانے کا کام کیا وہ صرف عظمت مصطفیٰ ہے اور صاف رسول ہے، کمالات مصطفیٰ ہے، حسن مصطفیٰ ہے، لب لالی نے مصطفیٰ ہے، رخسار مصطفیٰ ہے، قد زیبائے مصطفیٰ ہے، زلف تابدار مصطفیٰ ہے. اس کے سوا انہوں نے چھپایا ہی نہیں. تو پھر ہدایت کے نازل کرنے کے بعد چھپایا سے کیا مراد؟ ذات مصطفیٰ کی جو پہچان ہے، خود ذات مصطفیٰ کی حقیقت کو چھپانے کا کام ہدایت کو چھپانے کا کام. تو ہدایت کو چھپانا اگر اس بات کا نام ہے تو ہدایت پھر سرکار کا نام ہے نا. اس سے انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ ہدایت بمان محمد مصطفیٰ، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں باب. اب اگر یہ سمجھا ہے اوس اور خزرج کے سوا کوئی منافق نہیں ہوا تھا تو یہ بات کس طرح ثابت ہوگی کہ انہوں نے ہدایت دے کے گمراہی خرید لی. اگر ہدایت بمان مصطفیٰ ہو، معرفت مصطفیٰ ہو، سرکار کی پہچان کا نام ہو، سرکار کی ذات کا نام ہو، تو پھر چھپانے کا کام تو نہ اوس نے کیا ہے نہ خزرج نے کیا ہے، جو دو مشہور قبیلے جن میں چیف ہپوکریٹ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ شخص جو ہے یہ سب سے بڑا منافق ہے. یہ خزرجی تھا اور دوسرے قبیلے کے لوگ جو اس کے قبیلے کے لوگ بھی چند منافق تھے اور خزرج اور اس کے قبیلے کے بھی. ایک طبقہ نے جو دور حاضر میں اردو میں لکھنے والے لوگ ہیں تفسیر کے فن پر، انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اوس اور خزرج قبیلے کے سوا منافق کوئی نہیں تھا. لیکن یہ تردید کر دیا گیا تو نے غلطی کہی. جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کس نے لکھی ہے؟ امام ابن جریر نے لکھی تفسیر تبری میں جو 30 جلدوں کی ہے، جس کے بارے میں ابن عبد الوہاب نجدی نے بھی لکھا ہے کہ پہلے درجے کی معتبر تفسیر تفسیر تبری ہے، دوسرے درجے کی معالم التنزیل ہے، تیسرے درجے کی امادت ابن کثیر کی ابن کثیر ہے. یہ 3 حدیث تفسیر ہے، معتبر ترین تفسیر ہے. لیکن پہلا درجہ تبری کا، تبری کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ بعض یہود اور نصارہ کے جو دانشور طبقے کے لوگ تھے وہ ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا. یعنی منافقت ان میں بھی تھی. منافقت اوس اور خزرج قبیلے میں محدود نہیں تھی. تو اب اگر یہ مراد لی جائے تو پھر کیا معنی ہوں گے؟ یعنی جو ان کے پاس سرکار دو عالم علیہ السلام کو پہچاننے کے عوامل تھے، پہچاننے کے اسباب اور سراغ تھے، انہوں نے ان کو مسخ کیا. ان کی کنکاکشن، ڈسٹورشن، انٹرپولیشن، فارجری، کئی طرح کے موڑ توڑ ان میں کیے تاکہ کچھ بھی ہو پر ان کلمات کے ذریعے سے سرکار نہ پہچانے جائیں. تو جن کلمات کو، جن تعلیمات کو، جن آیات کو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا تھا ان کو انہوں نے گمراہ کرنے میں استعمال کیا. یہ معنی ہے کہ انہوں نے ہدایت دے کے گمراہی ہے. یہ معنی صحیح. لیکن ایک گنجائش اس بات کی بنتی ہے کہ آدمی جسٹیفیکیشن کرے کہ اس سے مراد ساری سوسائٹی تھی اس وقت کی جو سرکار پر ایمان نہیں لا سکی. وہ کیا کہا جو ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بیٹا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اس ملکے کا نام ہے جو خدا سے آشنائی رکھتا ہے. اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ طٰہٰ میں، وہ اس کی حمایت کرتی ہے. اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو جامع ہستی عطا فرمایا اور منزل مقصود کی طرف اس کی نشاندہی کی. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کے ضمن میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم نے انبیاء و مرسلین علیہ السلام بھیجے ہیں تو اس کا احسان بالائے احسان ہے. اگر کوئی نبی اور کوئی رسول بھی نہ آتا تو بندہ ڈیوٹی باؤنڈ تھا، بندہ ڈیوٹی فل تھا، بندے کا فرض تھا کہ خدا کو پہچانے. کیوں؟ اس جگہ رب کہتا ہے ہم نے جس نے اس کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، کھانے کے لیے دانت عطا فرمایا، منہ عطا فرمایا، سونگنے کے لیے ناک عطا فرمائی، اسی طرح حق کو پہچاننے کے لیے اس کے دل کے اندر استعداد رکھی ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انٹیویٹیو نالج، اس کا وجدان، جس کو آپ کہتے ہیں چھٹی حس کا نام لینے والے لوگ درجوں سے زیادہ دیکھے ہیں، لیکن پوچھو چھٹی حس کا نام کیا ہے؟ حواس خمسہ تو مشہور ہے نا، تو چھٹی حس اس بات کا نام ہے، وجدان، اس کا انٹیویشن انگریزی میں کہنا چاہیے، انٹیویٹیو نالج۔ اس کا ثبوت واقعات کی دنیا میں کیا ہے؟ بچہ ہے، شیرخوار ہے، آپ اس کو مٹھائی دے تو سامنے بیٹھ کے کھائے گا، اگر مٹی کھانا چاہتا ہے تو کوال کے پیچھے ہو کے کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اچھائی اور برائی میں اس کو تمیز ہے، اس کو پتہ ہے میں مٹھائی کھانے میں جسٹیفائیبل ہوں، حق بجانب ہوں، میرے پاس اس کی سچائی اور صحت اور درستی کا اور جائز ہونے کا مواد موجود ہے، اس لیے سامنے بیٹھ کے کھاتا ہے۔ لیکن جس وقت مٹی کھاتا ہے تو گلٹی کانشنس سے کھاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں، اس لیے اس کے لیے اخفاء کرتا ہے۔ آئی بات خیال میں؟ تو اس وقت کسی اسکول کالج میں تو نہیں کیا ہوتا جب دودھ پی رہا ہوتا ہے، کہتا وہ جو فطری صلاحیت تھی نا خدا اور اس کے رسول کو پہچاننے کے لیے، بجائے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے استعمال کرنے کے، اس کی پہچان میں استعمال کرنے کے، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے میں استعمال کی اور اپنی سوچوں کو دوسری طرف لگایا۔ تو یہ ایسا ہے جیسا کہ ان کے پاس پیسے تھے منزل کا ٹکٹ لینے کے، انہوں نے جانب مخالف کا ٹکٹ لے لیا تو سفر کر لیا۔ اس کے معنی ہے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کرنا۔ ان کی تجارت نفع بخش نہیں ثابت ہوئی، اور یہ کام معمولی پیمانے پر نہیں ہوا، بلکہ یہودیت کی دنیا میں تو عالمگیر سطح پر ہوا ہے، نصرانیت کی دنیا میں عالمگیر سطح پر ہوا ہے۔ شاہ عبد الاقصی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت شریف میں اس کا ذکر کرتے ہوئے متعدد ریفرنسز کوٹ کیے، ان میں ایک بڑی مشہور بات کہ شام کا رہنے والا، دمشق کا رہنے والا ایک یہودی، اس نے تورات کو کھول کے دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں کلامی نکل آیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہماری کتاب میں ایک بیگانے آدمی کا نام جس کو ہم پسند ہی نہیں کرتے، اس نے لے کے نا وہاں سے کھرچ کے، اب وہ ایسا زمانہ تو تھا نہیں کہ کہیں پرنٹنگ پریس ہو، کیکسٹن نے 17ویں صدی عیسوی میں پرنٹنگ پریس ایجاد کیا، جس کو ابھی 400 برس بھی پورے نہیں ہوئے، کم زمانہ بنتا ہے، 300 برس بنتے ہیں۔ اور جو پیپر انڈسٹری ہے یہ دور عباسیہ میں انسٹال ہوئی ہے، حضور کے زمانے میں پیپر کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پتھروں پر، سلیٹوں پر، درختوں کے پتوں پر، کھجوروں کی چھالوں پر وغیرہ وغیرہ پر لکھا گیا، اونٹوں کی ہڈیوں پر لکھا گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر یہودیوں کے پاس کتاب تھی تو کسی ایک سٹاف پر لکھی ہوئی ہے اور قلمی لکھی ہوئی ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں اگر یہاں سے کھرچ دیا جائے تو بازار میں تو یہ کتاب ملتی نہیں کہ اس کی تصحیح کوئی کر لے گا۔ اب اس نے تو رات اس کے بعد بند کر دی، دوسرے دن کھول کے دیکھتا ہے اتفاق سے وہی سب پیج نکل آتا ہے، دیکھا تو 2 جگہ لکھا ہوا ہے، کاٹتا جاتا ہے، لیکن ہر دوسرے دن دگنا ہی ہو کے ظاہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب آدھے صفحے سے اس نے مٹایا تو دوسرے دن کھول کے دیکھا تو اول سے آ کر محمد محمد محمد۔ اس کو سمجھتا ہے جو نام این اس نام اور چباشا، جب نام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نام والے کا کیا ہوگا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے چل دیا کہ چل کے ملاقات تو کرتے ہیں۔ جب دیار پاک مدینہ کی مقدس فضاؤں میں پہنچا تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی چلنے والی ہوا، آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، یاد آئیاں فضاواں مدینے دیاں، دونوں عالم کی رحمت مدینے میں ہے، رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے، کیا کہوں کتنی پرکیف ہے زندگی جب سے اپنا ٹھکانہ۔ حضرت سلمان فارسی کہیں مدینہ طیبہ کی جھاڑیوں میں مارے پھر رہے، تو آپ کی طبیعت پر ایک بڑا ملال کا عالم ہے۔ انہی دنوں سرکار کا وصال ہوا ہے، تو پوچھتا ہے انت محمد، آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو حلیہ اس کتاب میں پڑھا تھا نا اس کا ایک ریفلیکشن ان کے چہرے پر نظر آیا۔ درد منداں دی سنگت رکھ کون روے وہ شادی، درد میرے دا پیا پچھاواں دے نہ دردوں خالی۔
گلے خوشبو درہم معاملوں سے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا ابیری کے از بوئے دلا ویزے تو مستم بگفتم من گلے ناچیز بودم گلے کن مدت باگل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کر ولی نامن ہما خاکم کیا. رومی فرماتے ہیں گر تو سنگے خاراؤ مر مر بوی گر تو سنگے خاراؤ مر مر بوی چون بصاحب دل رسی گوہر شوی. سرکار کی نفر میں بیٹھنے والا آدمی ہے. سرکار کے رنگ کی تجلیات چہرے پر رقص کرتی ہوئی دکھائی پوچھتے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے کہ لست بمحمد میں سرکار نہیں ہوں انا بغلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک کی بارگاہ کا ایک خاکسار ہوں. آپ تجھے لے چلوں میں یہ نہ بتلائیں کہ حضور کا وصال ہو گیا. لے کے آگے جب پہنچے مدینہ طیبہ میں آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے گردا گرد صحابہ کرام کا ہجوم لگ رہا اور رنج و ملال کی لہریں اٹھتی اور بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں. آکے قریب آ کے حضرت صدیق اکبر کو کافی مشابہ پا کے کہتے انت محمد آپ محمد ہیں. اس وقت کہتے ہیں لست بمحمد میں محمد نہیں ہوں. لیکن اس ذوق سے اس نے کہا کہ مسجد کی اینٹ اینٹ اور پتھر سے انت محمد انت محمد انت محمد. میں کدے میں لائی تھی دورے مسلسل کی ساکیا یہ کیسی آواز شکستے جام ہے. ساکیا یہ کیسی آواز شکستے جام ہے. حضرت صدیق اکبر گئے وہ اٹھے اور سرکار دو عالم صاحب کی قبر اطہر پہ لے کے یہ رہے حاضر محمد. وہ قبر پہ جھکا قبر پہ ہاتھ رکھے بوسہ لیا سرکار کی. بوسہ لیتے وقت اس کو دیتا لکھا اٹھتے وقت کسی نے اس کو نہیں. میں وہاں منہ رکھا اور جان آفری کے سپورٹ کر. مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. تو اس طرح نبی پاک علیہ السلام کے نام کو مٹانے کی تدابیر یہودیوں نے بھی کی. اس وقت جو آپ کرسچینٹی کی آپ ارکائیوز کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو بائبل آف بارنباس ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد 313 برس تک یہ کینونیکل بک رہی ہے. ان کا سرکاری نسخہ یہ رہا ہے. اس پر عمل رہا جس پر نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اور اس میں گرامی اور دیگر تفصیلات موجود ہیں. یہاں میرے کتب خانے میں بائبل آف بارنباس موجود ہے. یہ کتاب اب نبی کے اٹھائے جانے کے 313 برس بعد تک اگر ایک کتاب رہی ہو تو اس کو ہٹا کے ایک نئی کتاب لگانا یہ سوائے گمراہی کے کسی بھی ناپ توڑ سے یہ دماغ قبول کرتا ہے کہ اگر وہ 313 برس تک اگر وہ صحیح سچی نبی کی تعلیمات میں سے نہیں تھی تو لگایا کیوں؟ تو جو سابقین اولین تھے ان کے ہاں اگر وہ سچی کتاب تھی تو اس کے جھوٹا ہونے میں کیا شک ہے جو موجودہ ہے. صرف اس کو اس لیے چھوڑا کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام کام احوال اور دیگر تفصیلات کا اس میں ذکر ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ جو تعلیمات یہودیوں اور نصرانیوں دونوں کو دی ہوئی تھیں انہوں نے اس کو جو آگے پیچھے کرنے کی ٹرائی کی ہے اور لوگوں کو اس سے گمراہ کیا ہے. یہ ہے معنی اس بات کے کہ انہوں نے ہدایت دے کے لیکن ان کی تجارت نفع بخش نہیں لی. کیوں؟ انہوں نے یہ سودا دراصل اس بنیاد پر کیا کہ اس طرح ہماری سیادت قیادت اور بزرگی بچ جائے گی. ان کو یہ نہیں پتا کہ قیادت سیادت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں. مسلم اور کا اعلان آسمان پر ہوتا ہے تو آل سما اس کی برائی کو عام ذکر کرتے ہیں وہی آواز زمین پر گونجتی ہے. تو جتنے آل حق ہیں اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور جتنے پھسلنے والے ہوتے ہیں یا آل باطل ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اس طرح اچھائی اور برائی کے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں. اب وہ نفع بخش کیوں نہ ہوئی؟ ان کا یہ خیال تھا جو کچھ ہم زمین پر کرتے ہیں وہ دھیڑ بن بس یہیں تک ہے. رب کہتا ہے جو میڈیا رب کا کام کرتا ہے اس کے سامنے یہ پردہ کوئی پردہ نہیں ہے. اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں کرنی چاہیے کہ کتنے آدمی مخالف ہو گئے کتنے موافق ہو گئے. ہمیں اپنا نام اعمال چیک کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے
کام میں، کردار میں، تنہائی میں پاکیزہ ہیں، ذرا ڈر نہیں رکھنا چاہیے، منزل مقصود کی طرف بڑھو، خدا آپ کا ساتھ دے گا۔ پھسلنے والے پھسلیں گے، آنے والے آئیں گے، جانے والے جائیں گے، آپ کا کچھ نہیں بے بگڑے شک سبحان اللہ، کیونکہ اس کے فیصلے آسمان پر ہوتے بے شک سبحان اللہ، ہیں۔ اور یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھسلنے والے لوگ پھسلے، سرکار کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ بھئی یہ پھسلنے والوں کو اثر پڑتا ہے تو جیسا یہ تین خدا اسی بات کے یادگار ہیں، جب انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہماری بات مانتے ہو، ہم آپ کو چھوڑتے، انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ یہ کانسٹینٹینوپل جو تھا نا، کنسٹنٹین سیکنڈ، یہ اس کا کردار ہے۔ انہوں نے کہا جب تک آپ تین خدا نہ تسلیم کریں ہمارے حالات اچھے نہیں ہو سکتے۔ حالات میں ایک بار تو اچھا بنا رہا بعد میں ایک ہی خدا کا اعلان کر لینا۔ بس جناب وہ ایسی طرح پڑی کہ لوگ نہ جائیں، عقیدہ جائے تو جائے پر لوگ نہ جائیں۔ کہا پھر اگر یہ تم اس حالت کے تحت تین خدا تسلیم کر سکتے ہو تو پھر ایسے لوگ خدا کے ایک ہونے کے قائل ہوں تو پھر ایک ہونا کے معنی بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر ان کا ساری محنت رائے گاہ چلی گئی ہے۔ آج تک وہ تین خدا ایک عقیدے کے طور پر عیسائیوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ یادگار ہے اس بات کی کہ بندہ نہ جائے خدا جائے تو جائے۔ بندگان خدا نبی کریم علیہ السلام کو اہل مکہ نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ مدینہ طیبہ میں آئے منافقین نے چھوڑا کہ نہ چھوڑا؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جو بات پہلی تاریخ کہی تھی، لا اعبد ما تعبدون، وہ چھوڑی ہے؟ لا الہ الا اللہ کہا، وہ چھوڑا ہے؟ آل اللہ کا کام ہے بہار ہو کے خزاں، ایک لا الہ الا اللہ کا نعرہ چلنا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو لوگ ان بنیادوں پر کام کرتے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ روشن کرے۔ یہ امثلہ کو اس لیے بیان کیا گیا کہ بات ذرا ذہن میں اچھی طرح پیوست ہو جاتی ہے۔ آپ نقصان کریں اور وہ ڈیٹریمنٹس مجھے پے کرنے پڑیں، یہ بات اگر سمجھ نہ آئے تو آپ پنجابی کی قسم کریں نانی دے چتی دو دریا کی بانی، جو ہی یہ بات کو بات سمجھ آئے۔ اسی طرح مثالیں جو مشہور ہیں ان سے بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی۔ یہ مثال عربوں کے ہم مشہور تھی، ان کی مثال ان کی کہاوت اس شخص کی جو آگ روشن کرے، جب آگ اس کے گرد و پیش کو روشن کر دے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نور لے جائے تو ان کو ظلمتوں میں چھوڑ دے کچھ نہ دیکھ سکیں۔ یعنی جس وقت انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ظاہر کیا اس وقت روشنی چمک کے سامنے آ گئی، حالات خوشگوار ہو گئے، غنیمتوں سے حصہ ملنے لگا، اپنی جان مال محفوظ ہو گئی، باہر کے حملہ آوروں سے جان بچ گئی، دفاع مفت میں مل گیا، نفع مفت میں مل گیا، ہر طرح کے خطرے سے پاک ہو گئے، مستقبل میں کوئی خدشہ نہ رہا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کوئی آگ روشن کرے اور اس کے گرد و پیش کو روشن کر دے۔ لیکن جس وقت ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں تو ان کا یہ عزم بدستور پھر واپس آیا کہ ہم تو یار ان کو نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہماری تو بزرگی گئی، کل تک ہمیں لوگ سلام کرتے تھے، آج ہمیں ایک عام آدمی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے کہا صدیق اکبر ایک پردیسی آدمی، اس کو کہتے ہیں بہت عظیم آدمی ہے، فاروق اعظم ایک عام آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں بہت عظیم آدمی ہے، عثمان غنی ایک عام آدمی ہے، اس کو کہتے ہیں بہت عظیم آدمی ہے، حضرت علی قرار ایک عام آدمی کہتے ہیں بہت عظیم آدمی ہے۔ تو ہم یہ جہاں جنہوں نے جگہیں دی ہیں، مکان دیے ہیں، بیویاں چھوڑی ہیں، زمینیں دی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ہمارا نام ہی کچھ نہیں، ہمیں کریڈٹ ہی کچھ نہیں مل رہا، اس لیے ہم اس طرف نہیں جاتے۔ تو پھر انہوں نے جو دل میں کفر کو دوبارہ راسخ کر لیا تو اس کو پروردگار عالم کہتے ہیں ایسا ہے کہ جب آگ روشن کر چکا اوپر سے دوبارہ تاریکی آ گئی، اب نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے، کیوں کہ دیر سویر سے اس کا اعلان ہونے والا ہے کہ فلاں تو منافقت چلا جا، فلاں تو منافقت چلا جا۔ جمعے کا دن ہے، تفسیر ساوی نے اس آیت کے تحت لا تعلمہم نحن نعلمہم، تو نہیں انہیں جانتا ہم انہیں جانتے، اس سے یار لوگوں نے یہ معنی نکالے کہ نبی پاک علیہ السلام کو منافقین کا علم نہیں تھا، یہ غیب کی بات تھی، چونکہ سرکار غیب نہیں جانتے تھے اس لیے منافقین کا پتہ نہیں تھا کون منافق ہے۔ کس قدر جہالت کی بات ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کتب سیاح کے اندر یہ احادیث موجود ہیں جس کو کہتے ہیں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سرکار کا بھیدی صحابی ہے۔ بھید کس چیز کا تھا جی؟
تمام منافقین کا علم اس کو دیا تھا. صدیق اکبر کو دیا تھا نہیں, فاروق اعظم کو دیا تھا نہیں, عثمان غنی کو, حیدر کرار کو نہیں. اس کو کہتے ہیں فضل جزئی, چھوٹے مرتبے والا ہے لیکن اس کو یہ علم دے دیا, بڑے مرتبہ والوں کو نہیں دیا. تو فضل جزئی سے فضل کلی کی نفی لازم نہیں آتی. اس سے صدیق اکبر کی کوئی حد تک نہیں, فاروق اعظم, عثمان غنی, حیدر کرار کی کوئی حد تک نہیں. ایک جزوی فضیلت ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا تو جنازے کا مسئلہ اٹھتا, میں حذیفہ بن الیمان کو جب دیکھتا تو بے دھڑک نماز پڑھ لیتا تھا. کہتے ہیں یہ ابھی موجود ہے, پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام اس کو بتایا یہ مخلص مسلمان ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر پوچھتے پھرتے حذیفہ بن الیمان کہاں ہے, وہ کیوں نہیں آیا, میت ہو گئی وہ نہیں آیا. یہ پوچھنے سے مراد فقط یہی تھی کہ یہ کنفرم کیا جائے کہ کیا یہ مسلمان ہے یا نہیں. تو اگر علم تھا نہیں تو